متاثر کیا۔ اقبال کا جو اپنا تحقیقی مقالہ تھا وہ 1908 میں لندن سے شائع ہوا۔ تو ان کی جو یہ کتاب ہے اس کا نام تھا ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء۔ اس جو ان کے جو ابواب بندی تھی نا وہ اس طرح تھی کہ زرتشت، بانی اور مزدک کے عقائد کی روشنی میں ایران کو انہوں نے دیکھا، پھر ایران کے نو افلاطونی، ارسطوطالینی اور فلسفوں کے رجحان کے ساتھ دیکھا، پھر دور اسلام کی اقلیت کے ایرانی مکاتب فکر کو انہوں نے دیکھا ہے، امام غزالی، اسماعیلی عقائد، شیعری افکار اور یہ ساری چیزیں اس دور میں انہوں نے دیکھی ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے تصوف اور اس کے متعلق اور صوفیاء کے دور کو دیکھا ہے، پھر زمانہ جدید میں ایران کا جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ اور یہ کتاب ایران کے حوالے سے 3 ایڈیشن اس وقت میں ان کے چھپ چکے تھے، اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کیونکہ فارسی زبان، دیکھیں یہاں آپ لوگوں کے لیے ایک بات اور بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، اردو زبان ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت انگریزوں نے یہاں پہ رائج کی۔ ان کا مقصد یہاں پہ اردو کو ترقی دینے کا یہ نہیں تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی کوئی اپنی زبان ہو یا کچھ ہو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر انہوں نے یہاں کے حالات کو سمجھنا ہے، یہاں حکومت کرنی ہے، تو ان کے پاس کوئی ایسی زبان ہونی چاہیے جس کی مدد سے وہ یہاں پہ آسانی کے ساتھ حکومت کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے فورٹ ولیم کالج بنایا، چھاپا خانے کھولے، یا اپنے افسروں کو تربیت دینے کے لیے انہوں نے یہاں پہ تراجم کرائے فارسی سے، عربی سے، اور ان کو شائع کیا تاکہ ان کے لیے زبان سیکھنا آسان ہو۔ اس کا فائدہ براہ راست اردو کو بھی ہوا۔ اردو کو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اردو نے بہت جلدی ترقی کی، اور اردو نے آتے ہی یہ شاعروں کے اور ادیبوں کے حوالے ہو گئی، اور اس کی پرورش ایک مخصوص انداز میں ہوئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو عربی سے، فارسی سے، ان چیزوں سے دور کیا جائے۔ اس کا ہمیں نقصان یہ ہوا کہ آج ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، ہم فارسی کو نہیں سمجھتے۔ تو جتنے بھی ہمارے بڑے شاعر ہیں، غالب ہیں یا اقبال ہیں، انہوں نے جہاں پہ اردو اتنی وسیع نہیں تھی کہ وہ اپنے خیالات، اپنے تصورات اور اپنے اندازوں کو اس میں سمیٹ سکیں، اس لیے انہوں نے فارسی کلام کا بھی سہارا لیا ہے۔ تو اقبال کی فارسی گوئی کا بھی یہی مقصد ہے کہ ان کے جو مضامین ہیں وہ احاطہ نہیں کروا پا رہے ہیں اس کو، اس کے لیے۔ اچھا، ان کی جو فارسی شاعری ہے نا اس کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں۔ انہوں نے اقبال نے کوئی اردو میں 6000 اشعار لکھے ہیں، اور فارسی میں انہوں نے تقریباً 9000 کے قریب اشعار لکھے ہیں۔ تو آپ کو اقبال کے ہاں یہ دیکھیں، یہ ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے، اقبال نے اردو میں تقریباً 6000 اور فارسی میں 9000 کے قریب اشعار لکھے۔ یہاں انہوں نے حیات کے، اصناف سخن کے، اسلوب کے مختلف تجربات کیے ہیں۔ اچھا، اقبال اپنے فلسفے کو نا فلسفہ خودی کے نام سے پکارتے ہیں، اس لیے وہ اپنی جو غزلوں کی کتاب ہے نا زنبور عجم کی غزلیات پر اقبال نے خود فرمایا، بڑا ناز کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، پیغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔
جی انگریزی میں بھی انہوں نے لکھا ہے، لیکن اردو اور فارسی میں زیادہ کلام ہے ان کا۔ اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے فارسی میں بھی تقریباً تمام اصناف میں شاعری کی ہے، لیکن زیادہ تر ان کا جو انداز ہے نا، انہوں نے مثنوی والا رنگ اپنایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان کی جو کتاب ہے فارسی کی وہ ہے اسرار و رموز، جس میں مثنوی یہ 1923 میں شائع ہوئی۔ اس کا پہلا ایڈیشن مثنوی بے خودی تھا، پہلا مجموعہ 1915 میں اور پھر دوسرا 1918 میں آیا۔ 1923 میں اقبال نے ان دونوں کو یکجا کر کے اسرار و رموز کے نام سے شائع کیا۔ جو مثنوی اسرار خودی ہے، یہ خودی کے راز ہیں۔ خواجہ حسن نظامی جو تھے، ان کے کہنے پر انہوں نے اس کا نام اسرار خودی تجویز کیا اور کافی مشورے کیے کہ کیا نام دوں۔ پھر مثنوی رموز بے خودی ہے، اور آپ آگے جائیں گے تو تیسری جو ان کی فارسی کتاب ہے وہ ہے پیام مشرق، یہ بھی 1923 میں شائع ہوئی۔ یہ جرمنی کے ایک مشہور شاعر فلسفی گوئٹے کے نام سے آپ واقف ہوں گے۔ اس کے انتقال اس نے دیوان شرک سے جو دلاویز مجموعہ اشعار ترتیب دیا تھا، اس پر اسلامی تعلیمات اور ایرانی شعر کے خاص اثرات اقبال نے پیام مشرق کے ذریعے گوئٹہ کے مذکورہ دیوان کا جواب لکھا ہے۔ گوئٹے کی جو کتاب آئی تھی، یہ اس کا جواب ہے۔ تو یہاں پہ اقبال آپ کو ایک وسیع ذہن، وسیع نظر والا ایک شاعر نظر آتا ہے جو کہتا ہے مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ فطرت کہہ رہی ہے کہ ہر چیز سے استفادہ کریں، ہر چیز کو آپ وہ کریں۔ اس میں آپ کو حافظ شیرازی کا اور یہ جرمن شاعر کا ٹچ نظر آتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ان سے متاثر ہیں اس سلسلے میں۔ پیام مشرق کے آغاز میں اردو میں ایک اہم مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کی 3 خاص باتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ تحقیقی بحث ہے کہ جرمن ادبیات پر فارسی کے کیا اثرات ہوئے، گوئٹے اور جرمن شعراء فارسی شعراء خصوصاً خواجہ حافظ شیرازی سے کس حد تک متاثر تھے۔ اقبال نے اس میں بتایا ہے کہ جو گوئٹے ہیں وہ حافظ شیرازی سے متاثر تھے۔ اچھا مجھے آخر میں بتانا ہے حافظ شیرازی کون تھا، میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتاؤں گا، اگر آج نہ بتا سکا تو کل بتاؤں گا ان کی زندگی کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں اقبال نے 1922 میں اپنے مطالعے اور یادداشت کے بھروسے پر جو کچھ لکھا ہے، اس موضوع پر خصوصی تحقیق کرنے والوں نے بھی ابھی تک ان سے زیادہ نہیں لکھا۔ دوسرا یہ کہ اقبال نے 19ویں صدی کے جرمن اور 20ویں صدی کے عالم اسلام کی مماثلت اور گوئٹے اور اپنے کلام کی یکساں نوعیت کے مقاصد بتائے ہیں۔ تیسری بات جو اس پیام مشرق کے مقدمے میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فارسی تصانیف کے ذریعے خصوصاً انسانوں کے قلوب اور نفوس میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جب دل بدل جاتے ہیں تو دنیا بدل جاتی ہے۔ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اقبال نے بھی یہ کہا تھا۔ پھر اس کے بعد اردو مقدمے کے بعد آپ کو فارسی متن کا آغاز نظر آتا ہے۔ افغانستان کے ایک بادشاہ تھے امان اللہ خان، بعد میں وہ ملک سے فرار ہوئے، ملک چھوڑنا پڑ گیا ان کو، اور 1960 میں وہ اٹلی میں انتقال کر گئے۔ اقبال نے اس کا انتساب جو ہے اس بادشاہ کے نام کیا ہے۔ پھر یہاں پہ اقبال نے اپنا اور گوئٹے کا موازنہ کیا ہے ابتدا میں، اور اس کے بعد بات کی ہے شاعری کی۔ اس میں رباعیوں کی صورت میں انہوں نے اس کو وہ کیا ہے۔
اس کے بعد جو کتاب ہے وہ ہے زبور عجم. اس کا اقبال کا یہ چوتھا فارسی مجموعہ ہے، 2 مسنویوں کے ضمیمے کے ساتھ، جس کا جداگانہ ذکر ہوگا. سب سے پہلے یہ 27 میں شائع ہوئے ہے. زبور میں الہامی کتاب کا زبور عجم ہے. یہ جو زبور الہامی کتاب تھی، حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب شعر میں ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خجلانی بھی معروف ہے. ان کتابوں کو ذہن میں رکھ کر اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے. زبور عجم ایک عجمی زبان فارسی میں نغمات، یہ اصل کتاب کا نام ہے اور 2 حصوں میں ہے.